بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، اس وقت دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے اور اس میں اس عظیم امت کی جو صورتحال ہے جس سے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے وابستہ ہیں، امت مسلمہ، امت اسلامیہ، امت محمدیہ، خیر امت، امت وسط، یہ سارے القاب ہمارے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تاریخ اور کتاب اللہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں وہ گروہ، وہ طائفہ، وہ ملت، وہ پارٹی، وہ جماعت ہیں جن کی سربلندی کا وعدہ کیا گیا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن رہو۔ قرآن کے نزول کے وقت، بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے وقت، یہ دنیا، اس کی تہذیب، اس میں بسنے والی متمدن قومیں جو اس وقت اپنے آپ کو سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ سمجھتی تھی، کیا حال تھا؟ عورتیں جانوروں سے بدتر حالت میں، غلام ان سے بھی بدترین حالت میں، یتامہ کا مال ہڑپ کر جانا، مسافروں کو لوٹنا، اپنے جاہلی نسلی تفاخر پر مدتوں، مہینوں، برسوں خون بہاتے جانا۔ وہ یورپ جو آج امام بنا ہوا ہے دنیا کا، وہ تو اتنی تاریکی میں تھا کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان ہوتا کیا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے، یہ سب کچھ دنیا جانتی نہ تھی۔ یہ قرآن لے کر جو نبی اپنے رب کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا، وہ قوم اور زیادہ جہالت میں غرق تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، معمولی باتوں پر نسلی منافرت، طبقاتی کشمکش، پیدائشی فخر و غرور، یہ سب ان کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری فساد سے، بگاڑ سے بھر گئی لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ اس صورتحال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اپنے رب کا پیغام لے کر، اپنے رب کی کتاب لے کر، اور انہی جہالت کے اندھیروں میں، شرک اور کفر کی تاریکیوں میں غرق ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں، اقرا، پڑھو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو، مان لو، جان لو، یقین کر لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی تم بندگی کرو۔ اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھ لو، جان لو، میں تمہاری طرف اپنے رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے ایسے تاریک دور کے اندر ایمان اور توحید کی شمع روشن کی، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر ایک جماعت تیار ہوئی جس کی تاریخ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ کیا تھی یہ تاریخ؟ صحابہ کرام نے 23 برس کی رسالت کی تکمیل، دین کی تکمیل کے بعد
جب اپنا مقصد وجود پورا کرنے کے لیے اپنے خطے سرزمین سے، اپنے وطن سے قدم باہر نکالا، وہ مصر پہنچے، وہ افریقہ پہنچے، انہوں نے عراق، شام، ایران، فارس جو زمانے کا کہلاتا تھا فتح کیے۔ صحابہ کیا لے کر گئے تھے ان ملکوں میں؟ کس چیز کے ساتھ پہنچے وہ دنیا کے ان خطوں میں؟ میتھس کی کتابیں لے کر اٹھے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا غلغلہ بلند کر کے اٹھے، دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے ان کی زبان کی یونیورسٹیاں اور کالج اور اسکول قائم کرنے کو لگے۔ کیا چیز لے کر اٹھے، کیا چیز لے کر پہنچے جس نے ان کو ترقی کے اس بام عروج پر پہنچایا؟ کیا صرف تلوار کے بل پر انہوں نے دنیا فتح کی؟ جہاد تو وہ ناگزیر حالت میں کرتے تھے۔ اصل میں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ان کے رسول نے ان کو جو زندگی کا بہترین منصفانہ، عادلانہ، ہدایت سے لبریز، حکمت سے بھرپور نظام دیا تھا، وہ اس کے پورے طور پر نمونہ بن کر پہنچے۔ انسان کی فطرت ہے حق کی فطرت، اور جب انسان کی فطرت کے سامنے حق واضح ہو تو انسانی فطرت اس کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ صحابہ اکرام اسلام کا نظام زندگی لے کر پہنچے، اور اس کے بعد جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی، بہترین زمانہ، بہترین دور، بہترین قرن میرا زمانہ، اس کے بعد آنے والا زمانہ، اس کے بعد والی صدی، اور اس کے بعد والی صدی، اور اس کے بعد آپ خاموش۔ 3 صدیوں کا ذکر کیا آپ نے، خود آپ کا زمانہ، آپ کے صحابہ کا، تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ شرک اور کفر اور بدترین جہالت میں غرق اللہ کی کتاب کے ساتھ اٹھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو انہوں نے اطاعت و بندگی کے رنگ میں رنگنا شروع کیا، وفاداری جانثاری کے مخلص بن کر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، تو پھر وعدے ہوتے رہے، پورے کیے جاتے رہے۔ انتم الاعلون کا مژدہ اپنی سر کی آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں انہوں نے دیکھا کہ وہی سربلند کیے گئے، وہی سربلند رہے، تعداد میں کم رہے، اسلحہ و ہتھیار کے اعتبار سے کمزور رہے، حالات کے اعتبار سے سنگینیوں میں گھرے رہے، فقر اور فاقے میں ڈوبے رہے، مگر فتح کا فریرہ انہی کے ہاتھ میں رہا، فتح انہی کا مقدر رہی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ان کو قرآن نے کہا کتنے ہی چھوٹے لشکروں کو ہم نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح دیے۔ مگر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طبرانی کی روایت میں، قیامت کی فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے، کہ ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کہ اقتدار اور اللہ کی کتاب الگ ہو جائیں گے، اور تم پر ایسے حکمراں مسلط کیے جائیں گے جو تمہارے لیے قوانین بنائیں گے، اگر تم نے ان کی بات مانی تو وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے، اور اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ان حالات میں ہم کیا کریں؟ کہا تم ادھر جانا جدھر اللہ کی کتاب تمہیں لے جائے، اور ابن مریم کے حواریوں کی طرح دین پر قائم رہنا کہ جن کے سروں پر آرے چلا دیے گئے مگر وہ دین حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔
یہ ساری چیزیں قرآن بھی بیان کر رہا ہے، صاحب قرآن نے عملاً بھی قولاً بھی ان چیزوں کو پیش کر دیا ہوا ہے۔ اب جس امت کی یہ تاریخ ہے، جس امت کے پاس یہ نظام زندگی، نظام حیات ہے، آج اس کی حالت دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ دیگرگوں کیوں ہے؟ دیگرگوں کیوں ہے؟ وہ مدد جس کا اہل ایمان سے وعدہ قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے، وہ ہمارے لیے رک کیوں گئی ہے؟ کیوں رک گئی ہے؟ کتاب اللہ اور اقتدار الگ ہوئے، اور اس کے بعد تو پھر جو فساد برپا ہوا ہے اس امت کے عقیدے میں، دین میں، ایمان میں، شریعت میں، افکار میں، اللہ کی پناہ۔ اور اس پر کوئی اس نقطہ نظر سے غور کرنے، سوچنے سمجھنے کو تیار نہیں۔ کیا خوب فرمایا تھا علامہ نے، اس نظم کا عنوانی دریوزہ خلافت ہے۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ مرا شکستن چنا آر نایت، کہ از دیگراں خواستن مومی آئی۔ کیا کریں علامہ؟ افسوس کہ علامہ کو سمجھا نہیں گیا۔ یہ شخص پوری کسک تڑپ اور اخلاص کے ساتھ امت کو جگاتا چلا گیا، مگر نہیں، اس امت نے اپنی مسند، اپنی کرسی، اپنا اقتدار بچانے کے لیے کفر سے مصالحت کر لی، کفر سے مصالحت کر لی، شرک سے مداہنت برتی گئی۔ جبکہ اس امت کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ چاہے ملک جاتا، لیکن یہ امت احکام حق سے، رب کے احکام سے، نبی کے فرمان سے بے وفائی نہ کرتی۔ مگر یہود و نصارہ کی خطرناک چالوں، سازشوں اور تدبیروں نے اس امت کے تار پود بکھیر کر رکھ دیے۔ 800 ساڑھے 800 برس کی اس ملک پر کی جانے والی حکومت سمندر پار سے آ کر صلیبیوں نے صرف 50 برس کے اندر اندر پورے ملک سے ختم کر دی۔ پھر آواز اٹھی تو کوئی مسلمان مسلم لیگی تھا، کوئی مسلمان کانگریسی تھا، کوئی مسلمان کمیونسٹ تھا، یہ سب مسلمان تھے، سب کے پاس قرآن تھا، سب کے پاس حدیث تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح دعوت دین پیش کی تھی؟ کیا صحابہ اکرام اس دین کو لے کر اس طرح کے مرحلے طے کرتے ہوئے نکلے تھے؟ پھر یہ بولنا کہ وہ زمانے کے حالات اور تھے، یہ زمانے کے حالات اور ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نعوذ باللہ کہ میں اس دین کو قیامت تک کے لیے کیسے مکمل اور محفوظ کر رہا ہوں۔ یہ بعد میں تو ایسے ایسے حالات آئیں گے، میرے بندے تو اس پر عمل کر ہی نہیں پائیں گے، میرے نبی کے طریقے پہ تو چل ہی نہیں پائیں گے۔ اب اللہ کو عالم الغیب مانتے ہو کہ نہیں؟
دین کو مکمل جانتے ہو کہ نہیں؟ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ محمد الرسول اللہ کو تخت و تاج پیش کیے گئے، انکار کر دیا گیا، حالانکہ حالات بڑے سنگین تھے، حالات بڑے سنگین تھے۔ ابو سفیان جیسے سیاسی مدبر نے مہاجرین حبشہ کو مصیبت میں ڈال دیا نجاشی کے سامنے، اس کے عقیدے پر مار کر کے، اس کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، تاکہ نجاشی کسی طرح راضی ہو جائے اور ان مہاجرین مکہ کو ان کے ساتھ مکہ جانے کے لیے وہ آمادہ کر دیں۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن ان کا مشورہ یہی ہوا، وہ خالص اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر چکے تھے، وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ الْخَالِص، اللہ کے لیے ان کا دین خالص ہو گیا تھا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہی حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو بھی اور بعد میں اس امت کو بھی، کہ تم اللہ ہی کی بندگی کرنا، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، صرف بندگی نماز روزہ نہ کرنا، دین پورا اللہ کے لیے خاص کرنا۔ یہاں دین الگ ہو گیا، سیاست الگ ہو گئی، عجیب طرفہ تماشا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی جس سے آج یہ امت دو چار ہے پوری دنیا کے اندر، یوں ہی نہیں ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے جو راستہ اللہ نے اپنی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں چھوڑا ہے، اس کو کوئی جوں کا توں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ایک صاحب قلم مصنف نے کیا زبردست بات کہی تھی مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر، آج سے 60 برس پہلے، بلکہ 70 برس پہلے، کہ یہ امت ایک چڑیا گھر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ نام تو ہوتا ہے اس کا چڑیا گھر، اب یہ اردو میں بولتے ہیں، اور وہاں مسلمانوں کی جو پدری زبان ہے زولاجی زو پارک، چڑیا گھر۔ اب چڑیا گھر میں جاؤ تو کیا ہے، وہاں شیر بھی ہے، ہاتھی بھی ہے، گینڈا بھی ہے، بھالو بھی ہے، سانپ بھی ہے، کوبرا بھی ہے، سفید شیر ہے، پیلا شیر ہے، بالوں والا شیر ہے، اور اس کا نام چڑیا گھر ہے، اس کا نام چڑیا گھر ہے، زو پارک۔ یہ امت بھی وہی ہے، اسی کنڈیشن میں آئی ہوئی ہے، یہی صورتحال ہے، نہ شیر شیر رہے، نہ گیدڑ گیدڑ رہے، نہ چڑیا چڑیا رہی، نہ طوطا طوطا رہا، نہ کوا کوا رہا، سب ایک پارک میں آ کے جمع ہو گئے۔ وہ جو خیر القرون ہے نا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء حق اور علماء ربانی نے اسلاف کی اتنی اہمیت کیوں ہے، سلف صالحین کی ہمارے یہ مقام کیوں ہے کہ ان کے فہم کے بغیر دین کو جو سمجھے گا گمراہ ہوگا، کیوں ہوگا؟ اسی وجہ سے ہوگا، اسی وجہ سے ہوگا۔ ہمارے ان اسلاف نے اپنے ہی حکمرانوں کے ہاتھوں کم اذیتیں جھیلی، جیلوں میں وہ گئے، شہید تک کیے گئے، مگر انہوں نے حق سے مداینت، حکمت اور مصلحت کے نام پر منافقت اختیار نہیں کی۔ کیوں؟ علامہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے،
کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا گیا، آج تک قصیدے پڑھے جا رہے ہیں اس کے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ 73 سال ہونے کو آئے، اسلام کو اس ملک کے باشندے پوری طرح جانتے نہیں کہ اسلام ہے کس چیز کا نام، اور دین کے نام پہ جو چیز اس امت میں باقی رکھی گئی، یہود و نصارہ نے جو بڑے بڑے علماء اور مفکر پیدا کر کے چھوڑے اس امت میں، انہوں نے ان کو کہاں لگایا؟ انہوں نے ان کو بس اختلافی مسائل دیے۔ اور آج تو یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آنکھ پر پٹی باندھ لی ہے کہ بس مفتی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، امام صاحب جو بول دیں گے وہی صحیح ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بیچارے ایسے ریسرچر بنے، اتنی تحقیق میں پڑھے کہ دین کا ہی حلیہ بگاڑنے لگ گئے۔ اسی صورتحال کا علامہ نے اندازہ سب کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی اس بارے میں بھی بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اصل دین کی طرف آنے کا ان یہود و نصارہ کی انتہائی منصوبہ بند سازشوں نے جو 7-8 صدی پہلے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس امت میں انتشار پھیلانے کا، ان کو کتاب اللہ سے کاٹنے کا، اگر ہے بھی ہاتھ میں قرآن تو مردہ ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ کا متن پڑھا ہے، ابو داؤد میں، سنن ابو داؤد میں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت کی صداقت پیش کر رہی ہے حدیث، اور ہماری حالت کیا پورا نقطہ بیان کر رہی ہے کہ ہماری اس محکومی ذلت سوائی کا حقیقی سبب کیا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں احادیث بھی ہیں، لیکن اس مختصر حدیث میں دیکھو اللہ کے رسول کی رسالت کی صداقت پیش کر رہی ہے حدیث، اور ہماری صورتحال کو واضح کر رہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعین، جب تم اینا کے ساتھ کاروبار کرنے لگ جاؤ گے۔ اینا کے ساتھ، اینا کیا ہے؟ اہل علم کے نزدیک اس سے مراد ہے کہ سود، رشوت جیسی حرام اور ناپاک کمائی کو لوگ خوبصورت ناموں سے کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسے دانشور پیدا ہو چکے ہیں اس ملت میں جو ببانگ دوحل انگریزی کے الفاظ کا سہارا لے کر سود کو حلال کر چکے ہیں، اور ایسے علماء سود بھی موجود ہیں جنہوں نے اس سود کو مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے حلال کیا ہوا ہے۔ ایسے لیکچرر، ایسے اسکالرس یوٹیوب پر ان کی بھرمار ہے۔ بینیفٹ انگریزی کے الفاظ کا سہارا لے کر وہ اس کو بالکل، اور عجیب عجیب قسم کے ان کے علمی نکتے ہیں۔ اصل میں مصیبت کیا ہے، آج علم کے پیٹ میں سے جہالت نکل رہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ علم کے پیٹ سے جہالت پیدا ہو تو اس کو دور کریں گے کس چیز سے؟ جہالت کو دور کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ علم ہے۔ اور وہ علم کے پیٹ میں ہی سے جہالت، گمراہی، بے دینی، بد دینی، بدعقیدگی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ پھر علامہ کی بات یاد آتی ہے، آج جو صورتحال اس امت کی عورتوں کی، کیا فرمایا تھا علامہ نے؟ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ سمجھنا بھی مشکل ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے۔ کبھی کبھی تو
بس ایسا جی میں آتا کہ آنا، کھڑے ہونا، 2-4 آیتیں پڑھنا، ایک آدھی حدیث عربی میں پڑھنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بولے تمہارا بھی ٹائم خراب نہیں، ہمارا بھی صلاحیتوں کا کچرا نہیں، کیا وقت بھی جاتا ہے، چیخ پکار کرو، تھکاؤ اپنے آپ کو، دماغ کو تھکاؤ، جسم کو تھکاؤ، دل کو تھکاؤ، کیا فائدہ ہے؟ غالب نے شاید ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا ہوگا کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. سمجھ سے باہر معاملے ہو گئے ہوئے ہیں. اور اس کی بھی پیشین گوئی حدیث میں موجود ہے کہ وہ تم پر وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا بگاڑ اس مقام کو پہنچ جائے گا کہ تمہارے علماء بھی سرگشتہ اور حیران رہ کر رہ جائیں گے. ان کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کہاں سے اصلاح کا کام شروع کریں اور کس بگاڑ کو درست کرنے کی بات کہاں سے شروع کریں. وہی صورتحال ہے. علم کے نام پہ تو بہت غلغلہ ہے آج. ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم، مگر جو مقصد وجود ہے اور جس چیز سے جڑے رہنے میں ہمارے مقصد وجود کی زندگی کی بقا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے. اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے. کیا آج مسلمان بحیثیت مجموعی اس سودی لعنت میں گرفتار نہیں ہیں؟ اور ان سب کے لیے بھی وہی جواز پیش کیا جاتا ہے جو شیطانی اور ابلیسی جمہوریت کے لیے پیش کیا جاتا ہے، شیطانی اور ابلیسی سیاست کے لیے پیش کیا جاتا ہے. قرن اول کے مسلمانوں نے ایسی کوئی مداحنت، ان کی 300-400 برس کی تاریخ گواہ ہے، کسی مرحلے پر نہیں کی. انہوں نے کسی مرحلے پر نہیں. اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ علم دین سے تو آشنا تھے مگر ہائی لیول ایجوکیشن ان کے پاس نہیں تھا. علم دین سے تو پوری طرح بہراور تھے. انہوں نے تو اسی کتاب کو لے کر، اسی نبی کی سنتوں پر عمل کر کے دنیا کو فتح کیا ہے. اس کے بعد اس امت میں ایسے انتشار کے بیج، اختلاف کے بیج بوئے گئے کہ پھر یہ امت جس کو تاکید کی گئی تھی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹنا، بٹ گئے. اور ہر گروہ جنتی ہے، اس کے مقابل دوسرا جو بھی گروہ ہے وہ جہنمی ہے. لکھے بھی تو نہیں دیتے صاف صاف کہ یہ فلاں جماعت جو ہے یہ کافر اور جہنمی ہے، لہذا ان سے بالکل ہٹ جاؤ. لکھ کے تو بھی دے دو. ایک حدیث کو ایک علامہ ضعیف ٹھہراتے ہیں، وہی حدیث دوسرے علامہ بولتے ہیں کہ مگر جمہور نے اس کو صحیح کہا ہے. امت کو پہلے ہی دین کے علم سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. ان کو تو جماعتوں اور مسلکوں کے نام پہ پہلے ہی زہر دیا ہوا ہے. ان کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے جس کے ساتھ لگ گئے. اور ریسرچ اتنی ہو گئی، جیسے میں نے بتایا علامہ نے ایسی صورتحال کے لیے وہی بات کہی تھی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما کر کہتے میں تم کو صاف سیدھے روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تم ادھر ادھر مت بھٹکنا. 2 چیزیں تمہیں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے میرے رب نے عطا کر دی ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی. مگر نہیں، آج یہ قرآن مجید کا علم تو اتنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے
کہ اس کو نہ سمجھ ان کے سمجھ سے میں آتی ہے وہ، اور نہ ان کو پڑھنا آتا ہے، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس نیٹ نے تو پوری طرح شیطان کے جال میں اس امت کو خاص طور سے کس لیا ہوا ہے۔ اس امت کا جو مکھن ہے، نوجوان نسل، کریم بولتے ہیں جس کو، وہ کہاں لگی ہوئی ہے دیکھو ذرا۔ اور یہ نوجوان، اس کی صلاحیتیں، اس کی طاقتیں، اس کی قوتیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ نیٹ کرو، نیٹ کرو، سیٹ کرو، لائف سیٹ کرو، غیروں کی ترقی میں اپنی پوری صلاحیتیں کھپا دو، اپنی جوانی لگا دو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں پوری طرح مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کے دین کے قیام کی مہم میں محنت اور مشقت سے جی چراؤ گے، اور جانی اور مالی قربانی دینے سے گریز کرو گے۔ محمد الرسول اللہ کے رسول ہونے اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے منزل من اللہ ہونے کا منہ بولتا ثبوت یہ چھوٹی سی حدیث، ایسی تو کئی حدیث ہیں، آیات ہیں، لیکن یہ بھی حدیث دیکھو، یہ ثابت کر رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اتنی بہترین صورتحال کیسے بیان کر دی، اتنی حقیقت سے لبریز، جبکہ اس زمانے کا مسلمان تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان سودی کاروبار میں لگ جائیں گے، کھیتی باڑی میں مگن ہو جائیں گے، کاروبار میں، تجارت میں پوری طرح گپ ہو جائیں گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کا کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، اپنا مقصد وجود پس پش ڈال دیں گے۔ ان کی سمجھ سے بھی باہر کی بات، وہ تو خیال بھی نہیں کر سکتے تھے اس چیز کا۔ جتنی خرابیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کے اوپر چلنے، قائم رہنے، اس کی سربلندی، اس کی دعوت و تبلیغ میں تم قرن اول کے مسلمانوں کی طرح جان و مال کی قربانی دینے اور محنت و مشقت کرنے سے جی چراؤ گے۔ کچھ الگ ہے اس سے نقشہ آج کا، کیا حقیقت نہیں ہے؟ کہ حقیقت ذرا دیکھو نا، اپنا جائزہ لے کر دیکھو، صرف ایک 24 گھنٹے کا جائزہ لو کہ اس مالک نے جس نے ہم کو یہ سب عطا کیا ہے، جس کی زندگی پر ہم جی رہے ہیں، جس کے فضل و کرم پر ہماری سانس آ اور جا رہی ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں پر ہماری زندگی کی بقا کا دار و مدار کل بھی تھا، آج بھی اور قیامت تک اسی کے اس پر رہے گا، آخر اس مالک کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا ہے؟ اسی کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس اس کی کتاب کو پڑھنے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے، اس کے نبی کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کا کتنا حوصلہ، کتنا وقت، کتنی فرصت، کتنی ہمت، کتنی توفیق، کتنا خرچہ ہم کرتے ہیں؟ ذرا جائزہ لے لو۔ اللہ کی مدد ایسے ہی تھوڑی نہ رک گئی ہے۔ اگر ہم صحیح ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد رکی ہوئی تو نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، یہ پورا قرآن جھوٹا ہے اور وہ نبی بھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یا مسلمان مرد یا بقرآن بمرد، علامہ نے وہ بھی پوچھا ہے سوال امت سے کہ یا تو مسلمان مر گئے یا پھر قرآن مر گیا۔ تو قرآن تو زندہ و حی و قیوم رب ذوالجلال کا کلام ہے، نہ اس کو موت ہے نہ اس کو خاتمہ ہے۔ یہ کتاب تو عرش سے اتری، فرش پر آئی، اور اب یہاں سے لے کے پھر حشر تک چلے گی اور پھر عرش الہی کے پاس موجود رہے گی۔ القرآن حجت لک و حجت علیک، اس کو کہاں، یہ کہاں مرے گا؟ یا مسلمان مرد یا قرآن بمرد۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کوئی کسی میں نجات ڈھونڈ رہا ہے اس امت کی، کوئی کسی میں ڈھونڈ رہا ہے،
کوئی سیکولرزم میں نجات ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جمہوریت کا راگ الاپ رہا ہے، ادھر دین کا حال یہ ہے کہ کوئی اس کی تقلید کرو بولتا ہے، کوئی کہتا ہے کسی کی بھی تقلید مت کرو۔ عجیب صورتحال ہے۔ جو کاروبار میں مگن ہے وہ ایسا مگن ہے، بس یہ اس کے ہاتھ میں ہے یا دکان میں ہے، بج رہا ہے۔ جو سروس میں ہے وہ بیچارہ اپنے رب سے زیادہ اپنے باس کا غلام اور وفادار بنا ہوا ہے۔ اور اس امت کی یہ حالت ہے آج، جو فقر اور فاقے کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے میں حکمرانی کا راز جانتی تھی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ یہ سب جوہر ختم ہو چکا ہے۔ ہم کو علم کے نام پر الجھا دیا گیا، ہم کو دین کے نام پر گمراہ کر دیا گیا۔ اب ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دین کو، عقیدے کو سیکھنے سمجھنے سے پہلے وہ یہ لے کر آ جاتا ہے بات، یہ تو حدیث ضعیف ہے، یہ تو گمراہ فرقہ ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ ہے، شیر اور مرغے میں دوستی ہو گئی، حالانکہ وہ دوستی نہیں ہونے والا ان میں، مگر ہو گئی۔ جیسا مسلمانوں میں اسلام میں اور جمہوریت میں دوستی ہو گئی، اسلام میں کمیونزم میں دوستی ہو گئی، سب چل رہا ہے۔ ویسے شیر اور مرغے میں دوستی ہے، تو شیر نے بولا، بولے مرغے کوئی بھی مسئلہ رہا اذان دے دیا کر، بولے تو اذان دیتا نا ہوں۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب ایک دن یہ مرغا شیر سے ملنے کے لیے نکلا، راستے میں گیدڑ صاحب آ گئے۔ اب گیدڑ کو جو دیکھا مرغے نے تو بولا اب تو گیا میں، اور اس کو یاد آیا کیسے اذان دینا، شیر آ جائیں گا، میرا دوست آ جائیں گا تو یہ بھاگ جائیں گے۔ مرغے نے بانگ دینا شروع کر دیا، اذان دینا شروع کر دیا۔ شیر آ گیا، شیر کو دیکھ کے گیدڑ بھاگنے لگا۔ شیر آنے کے پہلے گیدڑ بولا، مرغا دیکھا کہ اب آگا میرے قریب، تو مرغا اڑ کے ذرا سا قریب کے جھاڑ پہ چڑھ گیا۔ گیدڑ آیا، ارے آؤ نا، بولے اذان دے دی، اب نماز پڑھ لیں گے نا، بولے اب اتنے میں شیر آیا، شیر کی داڑھ سنتے گیدڑ بھاگا۔ مرغا نیچے ہوتا بولا ارے بھاگ رہے کا، آؤ نا جماعت کریں گے، امام صاحب آ گئے۔ ارے وہ ہمارے فرقے کا امام نہیں ہے، بولے وہ امام ہمارے فرقے کا تھوڑی ہے۔ یہ امت بس یہ دین کے معاملے میں ایسی ہی چل رہی ہے۔ دیکھو پہلے دین سیکھنا، عقیدے کو جاننا، تو بحث میں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس بحث میں جس میں جانے کے لیے انسان کو علوم کا سمندر پار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک علم کے نہیں کئی علوم کے سمندر پار کیے جب وہ وہاں آئے۔ یہ یوٹیوب پہ نیٹ پہ چند چیزیں دیکھ کر سیکھ کر یہ لگ گیا ریسرچر بن گیا، تحقیق محقق بن گیا، اب اسی میں لگ گیا۔ ذرا سی باتوں پہ بس فتوے، تنقیدیں اور ایک دوسرے کی گمراہی کا اعلان۔ مسلمانوں کی شان قرآن نہیں بیان کرتا ہے، تاریخ مسلمانوں کی اس چیز سے ابا کرتی ہے، وہ تو کچھ اور بتاتی ہے، وہ تو کچھ اور پیغام دیتی ہے کہ اہل ایمان چاہے ملک ان کے ہاتھوں سے جائے، وہ اللہ کے احکام سے بے وفائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ مگر ہم تو دھڑلے سے کر ہی نہیں رہے ہیں۔
فخر ہے ہم کو، تو اس بے وفائی پر ناز ہے ہم کو، اس نافرمانی، سرکشی اور ناشکری پر ہم اکڑے ہوئے ہیں، پھولے ہوئے ہیں، اترائے ہوئے ہیں۔ اور بات ہے کہ صاف سیدھی ہے تو وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ جب تم اینا کے ساتھ کاروبار کرو گے، بیلوں کی دم تھام لو گے، کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کے لیے محنت و مشقت سے جی چراؤ گے، اس کے دین کے لیے جانی اور مالی قربانی دینے سے گریز کرو گے، اعراض برتو گے، تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ذلت اور محکومی مسلط کرے گا۔ ہے کہ نہیں محکوم آج؟ اور ہم ہی نہیں، ہمارے حکمراں تک محکوم ہیں، وہ بھی جب تک اپنے آقا کا اشارہ نہ پائیں وہ اپنے خود سے کچھ کام نہیں کر سکتے، خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آزادی کا ان کو مفہوم معلوم ہی نہیں ہوا، آزادی کا مفہوم معلوم نہیں ہوا ان کو کہ آزادی کس چیز کو کہتے ہیں، آزادی کیا ہوتی ہے۔ اسلام نے جو آزادی دی ہے فرد کو، معاشرے کو، مرد کو، عورت کو، اس آزادی کے مفہوم سے تو آج خود مسلمان ناآشنا ہے کہ وہ آزادی کس چیز کا نام ہے۔ آزادی بخشی اسلام، اسی کو تو دیکھ کر قومیں جھکی ہیں اسلام کے آگے۔ ان کے فطرت نے جانا کہ یہ ہے ہماری فطرت کا عین پیغام، یہ ہے ہماری فطرت کا نظام، یہ ہے ہماری فطرت کا اعلان، یہ ہے ہماری فطرت کا سامان، اسی کو ماننے میں ہماری بھلائی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کے ماں سوا دنیا میں ہر قوم اور مذہب کی تاریخ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، اسلام کا دامن ان سب چیزوں سے پاک اور عدل و انصاف سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی، یہی وہ تعلیم تھی، یہی وہ نظام تھا جو صحابہ اکرام لے کر چلے اور انہوں نے دلوں کو فتح کیا۔ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات تاریخ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اللہ کے دین میں اللہ کی کتاب کے ساتھ، محمد الرسول اللہ کی شریعت کے ساتھ اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، اپنی نفسانی خواہشات کو اس میں شامل نہیں کیا، خالص دین پر وہ جمے رہے، چلتے رہے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال رہی اور ان کو اللہ عزت اور سربلندی کی زندگی جینے کا موقع دیتا رہا۔ آج ہماری بے غیرتی کی حالت یہ ہے، اور یہ ہماری اپنی کمائی کا نتیجہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت، کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے، کیسی جامع تمثیل بیان فرمائی آپ نے، اور کس طرح سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جب لوگ برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیں، تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کو برائیوں سے روکتے نہیں، ان کی مثال ان مسافروں کی ہے جنہوں نے ایک 2 منزلہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کی، تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں آ گئے، کچھ نیچے کی منزل میں آ گئے۔ اب نیچے کی منزل کے لوگوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر آتے اور وہاں سے ڈول سے پانی لے کر اپنی نیچی منزل میں پہنچتے۔ اب اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا تمہارا تراس ہے، یہ کیا تمہاری بکواس ہے، یہ کیا تم نے تکلیف دینا شروع کر دیا، جب 10 بار آ رہے ہو جا رہے ہو، پانی لے کے جا رہے ہو، گر رہا ہے پانی، یہ ہو رہا ہے۔ تب نیچے والوں نے یہ کیا کہ کشتی کے نیچے کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے انہوں نے۔ اوپر والوں نے دیکھا، بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی ہم کو پانی کی ضرورت ہے، ہم اوپر آتے ہیں پانی لینے کو،
تم کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے اب ہم کو پانی تو چاہیے، اس لیے ہم تختے اکھاڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال بیان فرمائی، اور پھر آپ فرماتے ہیں اب اگر اوپر کی منزل والے ان نچلی منزل والوں کو تختے اکھاڑنے سے، سوراخ کرنے سے روک لیں تو اپنے آپ کو بھی بچا لے جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو پھر یہ خود بھی ڈوبیں گے اور ان کو بھی ڈوبیں گے۔ ہم نے یہی کام کیا اس ملک میں، ہم نے اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، محمد الرسول اللہ کا نام لے کر یہی کام کیا ہے اس ملک میں۔ ہم نے نیچے کی منزل میں سوار ہو کر تختے اکھاڑے ہیں اس کے، اور اب وہ پانی بھر کر کشتی ڈوب رہی ہے تو ہم چلا رہے ہیں، کہیں اللہ کو پکار رہے ہیں اور پھر شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ بھی ہماری سنتا نہیں، اور کہیں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، مگر سیدھا راستہ نظر آتا نہیں۔ یہ ہمارا جرم ہے، کیونکہ ہم خیر امت تھے اور ہم کو یہ فریضہ سونپا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے تو یہ کامیابی کی بشارت سنائی ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرنے والے، برا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مگر ہم کو، ہمارے ذہنوں کو اس طرح الجھا دیا گیا، اتنی گمراہیاں اور ایسی خوبصورت گمراہیاں پھیلائی گئیں کہ بڑے بڑے علماء دانشور بھی اس کا شکار ہو کر رہ گئے، اور یہ سب کچھ ترقی کے نام پر، علم کے نام پر، فائدے کے نام پر، مستقبل کو سنوارنے کے نام پر ہوتا رہا، اور ہم اللہ کی پکار سے کان بند کر کے، نبی کی آواز سے کان بند کر کے انہی پکاروں پر دوڑتے چلے گئے، پارٹیاں بنتی چلی گئیں، فرقے بنتے چلے گئے، اور آج یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو اس کا رونا رونے کے بجائے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں۔ علامہ نے یہ بات بھی امت سے کہی تھی، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو ہم نے بذات خود دعوت دی ہے نا اپنے اندر گھسانے کی، ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ صلت اللہ علیکم ذلًا، تم پر اللہ پھر اس حالت میں ایسی ذلت اور محکومی مسلط کرے گا، لا ینزعوہ، اس کو کوئی دور نہیں کر سکے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اصل دین کی طرف پلٹ آؤ۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اور جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، وہ اس کے نتیجے میں ہے۔ میں نے دو حدیثوں کا حوالہ دیا ہے، ایک حضرت نعمان ابن بشیر والی حدیث اور دوسری یہ ابن عمر والی حدیث، ایک بخاری شریف کی روایت، ایک ابو داؤد شریف کی روایت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹنے کی کوشش کریں، اس دین کی طرف جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہم ملت کے فائدوں کو قربان نہ کریں۔ ہر غیر نتھو خیر رہنما، لیڈر اور رہبر کی آواز پر ہم دوڑتے نہ چلے جائیں، بلکہ دیکھیں کہ ہمارا رب ہم کو کدھر پکار رہا ہے، اس کی کتاب ہمیں کدھر بلا رہی ہے، اس کا نبی ہمیں کدھر بلا رہا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں اور مخلص ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، خود اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ، تو ہم کو یہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس غلامی، ذلت اور محکومی سے نکلنے کا کوئی چارہ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو سننے کے، سمجھنے کے ساتھ اس چیز کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا کر کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔